پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سالوں تک سندھ میں حکمران جماعت رہی ہے۔ اب بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ سندھ کی عوام کے پاس پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں بے پناہ فنڈز استعمال کرنے کے باوجود بھی سندھ میں پرائمری ایجوکیشن کے فروغ کے لیے قابل ذکر ترقی نظر نہیں آتی۔ ہر تعلیمی ادارے میں ایک ہی آواز آتی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر سندھ کے سیاستدان چاہتے ہیں کہ سندھ کے بچے پڑھیں لکھیں ہوں اور ترقی کریں تو اس کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی ہوگی۔ رپورٹ کر رہے تھے نیوز باکس کے نمائندے اشفاق سلیری۔ آصفہ بھٹو، مجھے بھی تعلیم کا حق دیا جائے۔ آصفہ، مجھے بھی تعلیم کا حق دیا جائے۔ آصفہ، مجھے بھی تعلیم کا حق دیا جائے۔ آصفہ، مجھے بھی تعلیم کا حق دیا جائے۔ پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سالوں سے سندھ میں حکمران جماعت رہی ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ سندھ کی عوام کے پاس پیپلز پارٹی کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں بے پناہ فنڈ استعمال کرنے کے باوجود بھی سندھ میں پرائمری ایجوکیشن کے فروغ کے لیے قابل ذکر ترقی نظر نہیں آتی۔ ہر تعلیمی ادارے میں ایک ہی آواز آتی ہے۔ تقریباً 350 کے لگ بھگ شاگرد ہیں اور ہمارے اسکول میں مسئلہ یہ ہے کہ فرنیچر نہیں ہے اور اسکول کی حالت جو ہے بہت خراب ہے، ڈیمیج ہے اور بجلی کی سہولت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے پاس جو بچے تعلیم جو ہے نیچے زمین پہ بیٹھ کے اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول سید سبقت اللہ شاہ شہید گھڑنگ بنگلو پرائمری اسکول ہے۔ یہاں پہ تقریباً 350 کے قریب جو ہے وہ طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پہ فرنیچر کی ہمارے پاس شدید شارٹیج ہے اور اس سیکشن میں جو ہے ہمیں کتابوں کا بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ درپیش آیا ہے۔ 350 میں سے 100 کے قریب بچے ایسے ہیں جن کو کتابیں جو ہے وہ ملی ہیں، وہ بھی مکمل نہیں۔ سانگڑ کا تاریخی پرائمری اسکول پیر سید سبقت اللہ شاہ راشٹری گھڑنگ بنگلو، جہاں 300 سے زیادہ بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ اسکول میں نہ ہی پینے کا صاف پانی کی سہولت ہے اور نہ ہی واش روم اور نہ ہی فرنیچر اور نہ ہی بکس۔ بچے اور بچیاں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ اسکول کی دیکھیں یہ بہت بڑا ہمارا یہاں پہ اسکول ہے، یہ سید سبقت اللہ شاہ شہید کے نام پہ یہ اسکول ہے ہمارا، مگر یہ تعلیم پہ جو ہے آج کل ان کا جو فوکس ہے وہ کچھ کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ سہولیات بہت کم ہیں۔ یہاں پہ بہت شاگرد بہت زیادہ ہیں اور اس حساب سے اس میں فرنیچر بھی نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے ابھی جو سچویشن چل رہی ہے الیکٹرسٹی کے حوالے سے وہ بھی تقریباً کم ہی ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے بھی وہ بچوں کو گرمی میں پریشانی ہوتی ہے تو ان کو سولر کی فیسلٹی بھی دی جائے اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ بھی بہت کم ہیں اور ظاہر سی بات ہے تقریباً کوئی 50-60% بچوں کو کتابیں مل چکی ہیں، باقی اس سے زیادہ کو کتابیں نہیں ملی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر سندھ کے سیاستدان چاہتے ہیں کہ سندھ کے بچے اور بچیاں پڑھی لکھی ہوں اور ترقی کریں تو ان کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہوں گی، اور اگر صرف سیاست ہی کرنی ہے تو پھر یوں ہی سندھ پڑھا لکھا رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلیری، سانگڑ۔